کیجیے اب عبداللہ سجاد شریعت کا حکم کیا ہے؟ جل مرے کا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، باہر چلے جائیے، کہا ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، کہا بیویوں بال چہرے میں ڈالو، رسول اللہ کی بیٹیوں نے بال چہرے میں ڈالے، کسی بیوی کی آواز سجاد چہرہ چھپ گیا، اب بال کیسے سے چھپائیں؟ تو سید سجاد نے خاک کربلا اٹھا کر بیویوں کے سروں میں ڈالنا شروع کی، چہرہ بالوں سے چھپاؤ اور بال خاک شفا سے چھپاؤ۔ یہی وجہ ہے بڑے بالوں والی بیویاں چلی گئی، ایک بچی کھڑی رہی جو 4 سال کی تھی، جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ سکینہ تو باہر کیوں نہیں جاتی؟ کہ بھیا ان کے بال بڑے تھے۔ وہ چہرہ چھپا کے چلی گئی، میرے بال چھوٹے ہیں۔ سکینہ باہر نکلی، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، میں نے چاہا کہ بچی کی آگ بجھا دوں، میں آگے دوڑتا تھا، سکینہ آگے دوڑتی تھی، میں اور دوڑا، سکینہ اور تیز دوڑی، یہ ایک مرتبہ بچی کا دامن الجھا، بچی زمین پر گری اور کہنے لگی شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، کہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں، خالی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بچی نے تڑپ کے کہا شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ شیخ مجھے بتا دے نجف کا راستہ کہاں ہے؟ علی کی بیٹی نے سید سجاد کو اٹھایا، آگ پر پہلا ماتم ہو رہا ہے۔ شام غریبہ میں آگ پر پہلا ماتم کیا علی کی بیٹی نے۔ کٹے جس روز رن میں حضرت عباس کے بازو، اسی دن سے تیرے ہاتھوں کے اوپر نیل ہے زینب۔ کٹے جس روز رن میں حضرت عباس کے بازو، اسی دن سے تیرے ہاتھوں کے اوپر نیل ہے زینب۔ اٹھا کر جلتے خیمے سے بھتیجے کو نہیں لائی، تیرے کاندھے پہ پوری نسل اسماعیل ہے۔ علی کی بیٹی آئی، سجاد کو باہر نکال کے لائی، نہیں سورہ کوثر کو بچا کر آئی، قرآن کی تفسیر کو بچا کر آئی، نسل امامت کو بچا کے آئی، مقصد رسالت کو بچا کے لائی، معلم کتاب و حکمت کو بچا کے لائی، وقت کے محمد کو بچا کے لائی، اور اب ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ نماز مغرب ادا ہو جائے۔ سجاد کو لٹایا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، علی کی بیٹی کے ہاتھ اٹھے تھے کہ کسی نے بازو میں ہاتھ ڈالا، یہ کون ہے؟ یہ شہزادی کلثوم ہے۔ کہ کلثوم کیا ہوا؟ کبھی بھی ابھی نماز شروع نہ کرنا، سکینہ گم ہو گئی ہے، بھائی کی امانت۔ ارے سکینہ یتیمی کے عالم میں علی کی بیٹیاں شام غریبہ کے اندھیرے میں سکینہ کو ڈھونڈنے چلی، پہلے دریا کے کنارے، عباس سکینہ تو نہیں آئی، پھر وہاں سے نشیب کی طرف چلی، آوازیں آ رہی ہے، اندھیرا ہے، سکینہ سکینہ سکینہ، یہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب آہستہ بولو۔ آہستہ بولو، میرے تیر نکالتے میرے پاؤں میں سر رکھ کے سو گئی ہے،
حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ کا فکرہ ہے، وہ فرماتے ہیں سکینہ تو سینے پہ سونے کی عادی تھی، یہ آج تلووں پہ کیوں سو گئی؟ آئی تو سینے پہ سونے تھی، لیکن سینہ اطہر پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی کو سونے کی جگہ نہ ملی، اور تلوے پہ ماتھا رکھا، سکینہ وہاں پہ سو گئی۔ زینب عالیہ نے دیکھا بھائی کے لاشا لوٹا جا چکا تھا، کوئی نالین لوٹ کر گیا تھا، کسی نے ابا لوٹ لی تھی، کسی نے کبا لوٹ لی تھی، تھوڑی دیر پہلے ایک ظالم انگوٹھی لوٹ کر گیا تھا، اس کا نام ہے بجدل ابن سلیم، اس پر تمہارا چوتھا امام نماز میں لعنت بھیجتا تھا، اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی، نہیں اتری، پھر اتاری، نہیں اتری، پھر اتاری، جب نہ اتر سکی کیونکہ ہاتھوں میں ورم تھا، یہ دو پتھر اٹھا کر لے آیا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پر رکھا، دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا انگلی بھی لے گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا۔ زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھا، شبیر کے لاشا 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ زینب بھائی کی لاش کے درمیان کھڑی ہوئی، کعبے کی طرف رخ کیا کہ یا اللہ، زینب مسئلہ جانتی ہے، تو عورت کی نماز چادر کے بغیر قبول نہیں کرتا، لیکن مجھے معاف کر دینا، علی اکبر کا قاتل میرے سر سے چادر چھین کر۔ بھائی کی لاش کے کنارے نماز مغرب ادا ہوئی، علی کی بیٹی واپس، وہ آگ ہے جو خود بخود بجھی تھی، اور خود بخود وہ آگ بجھتی ہے جب جلنے والی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ جلس کرے یزید سے آواز آئی، سروں کی گنتی کرو۔ سروں کو گنا تو 71 نکلے۔ خدا لعنت کرے عمر سعد پر، کہنے لگا جب شہید 72 ہیں تو سر 71 کیوں ہیں؟ کسی نے کہا ظالم، ایک کو حسین اپنی زندگی میں دفنا گیا تھا، پھر رحم کہتا میں کچھ نہیں جانتا، سر نہ ہوا تو انعام کیسے ملے گا؟ مجھے علی اصغر کا سر چاہیے، اسے کہتے شام غریبا، 5000 گھوڑے سوار، ہاتھوں میں نیزے لے کر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماتم 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 کر کے 5000 نیزے سوار زمین میں نیزے مارتے ہیں، گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے، دوارے پر رباب کھڑی ہے، فضا کی آواز آئی، رباب تیرے بچے کی خیر۔ ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا، اور جب باہر نکلا تو ساتھ میں علی اصغر کا نازنین جسا فوجی کھڑا ہوا، اصغر کو اٹھایا، گھٹنے پہ رکھا، خنجر نکالا، اصغر کے حلق پر ظالم نے ماں کے سامنے شام غریبہ میں خنجر چلایا، علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، بدن کو اٹھایا، میدان میں پھینک دیا۔ جب لاشیں شام غریبہ میں پامال ہوئے، ہر ایک کا رشتہ دار آیا، 2 لاشوں کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، ایک رباب کا اصغر، ایک زہرا کا حسین۔